بیوی پیتے۔ اللہ ایک دن مجھے بکریاں چراتے چراتے دور چلا گیا، واپس آیا، رات زیادہ ہو گئی تھی، تو میں نے جب دودھ نکالا کٹورا لے کر ماں باپ کے پیتانے پہنچا تو دیکھا کہ وہ دونوں سو گئے۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے سے پہلے اپنے بچوں کو بھی پلانا گوارا نہیں کیا۔ اے اللہ، میں کٹورا لیے رات بھر انتظار کرتا رہا۔ جب صبح کا سویرا ہونے والا تھا، ماں باپ کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا میرا بیٹا، فرما بردار بیٹا، کٹورا لیے دودھ کا پیالہ لیے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم کھڑے ہو؟ کہا ہاں ابا، میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں، جب تک آپ نہیں پئیں گے تب تک میں نہیں پیوں گا۔ ماں باپ کو میں نے دودھ پلایا، بچوں کو پلایا، میں نے پیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہو تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ فرمایا صادق و مصدوق نبی میرے سچے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پتھر کی چٹان تھوڑا سا کھسک گئی، مگر اتنی نہیں کھسکی کہ لوگ نکل سکے، لیکن ذرا روشنی آئی، امید بڑھی کہ ہاں اب کچھ کام ہو جائے گا۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، بڑی حسین خوبصورت، میں نے اس سے اپنے غلط خواہش کا اظہار کیا، اس نے انکار کر دیا۔ کچھ حالات ایسے بگڑے میرے چچا کے کہ میری وہ چچا زاد بہن محتاج ہو کر مجھ سے کچھ مدد مانگنے کے لیے آئی۔ میں نے اس کو پیسے دیے اور میں نے کہا میری اس خواہش کو تو پورا کر دے، میں اور تجھے پیسے دوں گا۔ مجبوراً وہ میری خواہش پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن جب میں بالکل تیار ہو کر اس کے قریب گیا، پیسے میں نے اس کو دے دیے تھے، قریب گیا تو وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اتق اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ناحق مہر کو مت توڑ۔ اے اللہ، میرے اندر تیرا خوف پیدا ہوا، میں وہاں سے اٹھ گیا اپنی غلط خواہش کو پورا کیے بغیر، اور وہ پیسے بھی میں نے اس لڑکی سے واپس نہیں لیے اور میں نے توبہ کر لی۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے زنا سے رکنے کا، بچنے کا عمل اگر تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہو تو پروردگار اس مصیبت سے نجات دیتے۔ میرے سچے نبی نے فرمایا وہ پتھر کی چٹان تھوڑا اور کھسک گئی۔ کون تھا کھسکانے والا؟ کون تھا کھسکانے والا؟ اللہ کی ذات، اللہ جو دیکھ رہا تھا، کھسک گئی۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے جو عمل کیا تجھے راضی کرنے کے لیے کیا۔ ایک مزدور میرے ہاں مزدوری کرتا تھا، کچھ مزدوری چھوڑ کر وہ چلا گیا اور اس نے کہا میں آؤں گا تو واپس مزدوری لے لوں گا۔ کئی سال گزر گئے، میں نے اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا۔ کائم لگا دیا بھائی، بیوپار میں لگا دیا۔ اس تھوڑی سی مزدوری کو میں نے اپنے پارٹنرشپ میں داخل کر لیا۔ اللہ تو نے اتنی برکت دی کہ گائے سے اور بیلوں سے اور جانوروں سے اور بکریوں سے جنگل بھر گئے۔ کئی سال کے بعد وہ غریب مزدور آیا اور کہا اے اللہ کے بندے، میری مزدوری مجھے دے دے۔ تو میں نے ان بکریوں کی طرف اشارہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں نے کہا یہ سب تیری مزدوری ہے، لے جا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق کیوں کرتا ہے، میری تو دوڑنی مزدوری، دوڑنی مجھے دے دے 2 روپے، یہ بکریاں میری کیسے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں، تمہاری اس مزدوری ہی سے کما کر میں نے یہ سب پیدا کیا ہے، لہٰذا یہ سب تمہاری مزدوری ہے، یہ تم لے جاؤ، اللہ کے واسطے تمہارا ہے، تم اس کو لے جاؤ تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اے اللہ، جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ کہتا ہے، مذاق نہیں کر رہا ہے، وہ سارے جانور اور ساری بکریاں لے کر مجھے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میں چاہتا 1-2 بکریاں دے کر بھی تو معاملہ ختم کر سکتا تھا، 1-2 بکریاں دے کر معاملہ ختم کر، اس میں خوش ہو جاتا وہ، اس کی تو خالی 2 روپے مزدوری تھی۔ اے اللہ، میں نے اگر تجھے راضی کرنے کے لیے اتنی بڑی پراپرٹی اور بکریاں اور جانور گائے اس کے حوالے کر دی تو پروردگار اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں وہ پتھر کی چٹان اور کھسک گئی اور تینوں باہر نکل آئے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، کہیں نہ کہیں آڑے آئے گی۔ بدکاری کا ارادہ ہو، اپنے آپ کو بچا لو۔
شراب پینے کا ارادہ ہو اپنے آپ کو بچا لو۔ ایسی سوسائٹی، ایسے دوستوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھو جو آپ کو شراب کے نشے میں دھت کرنے کے لیے آمادہ کرنے والے ہوں، یا آپ کو جوئے کی طرف لے جانے والے ہوں، اور آپ کی رہی سہی جو جائیداد اس کو ختم کرنے کے در پہ ہو۔ آپ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیے، اور ایسے اللہ کے بندوں کو بھی سدھارنے کی کوشش کیجئے، معاشرہ سدھر جائے گا۔ بدکاری کے قریب نہ جائیے، موبائل سے اپنے آپ کا کھلواڑ بند کر دیجئے، بہنوں بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل جانے مت دیجئے۔ بیکار قسم کے گیم، بیکار قسم کے پب جی اور موبائل پہ سٹے بازی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اگر جوئے میں فائدہ ہوتا اللہ جوئے کو حرام نہ کرتا، اگر شراب میں فائدہ ہوتا اللہ شراب کو حرام نہ کرتا، اگر زنا کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ زنا کو حرام نہ کرتے، اور زنا کرنے والے کی سزا یہ نہ بیان کرتے اگر شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کو پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائے، پوری شدت اور قوت کے ساتھ اللہ سزا نہ جاری کرتا۔ اس لیے اس کے اندر نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے الذین آمنوا، اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اسی میں نفع اسی میں فائدہ ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ برحق ہے، پتھر کی لکیر ہے، امتی کا فائدہ اسی کے اندر ہے، اس کے خلاف کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ ایمان ہوا۔ تقوی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، خواجہ مشکی خدا تم کو بنا دے گا۔ جس راستے سے گزرو گے اخلاق کی خوشبو آئے گی، تمہارے جسم سے خوشبو پھوٹ پھوٹ کر کے مہکے گی، اور لوگ تمہارے آنے کا انتظار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اندر وہ برکت پیدا کر دیں گے۔ یہ کہاوت ہے لیکن حقیقت بنے گی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب 5 سال پہلے ہم مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے تو سونا بن جاتا تھا، اب سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ میں نے کہا 5 سال پہلے تمہارے پاس دولت کم تھی، اماں کی قدر تھی، ابا کی قدر تھی، جب ذرا ادھر ادھر کرنے سے دولت آ گئی، اب تم نے اپنی بیوی کو ہر مہینے امین آباد کی شاپنگ کرانا شروع کر دی، اماں کی دوا کی فکر نہیں کی، ابا کے علاج کی فکر نہیں کی، لولو مارکیٹ گھمانے کے چکر تمہارے اندر آ گئے، سمجھے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہٹ گئی۔ اب تم سونے کا ہاتھ لگاؤ تو اللہ مٹی بنا دے گا۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے قدم پکڑ لو، اگر تم نے بیوی کو ستایا ہے تو بیوی کو راضی کر لو، بہن کو ستایا ہے تو بہن کو راضی کر لو، چچا ماموں کو ستایا ہے تو ان کو راضی کر لو۔ اللہ تعالیٰ پھر وہ تمہارے اندر حالات پیدا کریں گے، مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے خدا سونا بنا دے گا، اللہ دے گا دے گا دے گا، چھپر پھاڑ کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتا اگر یہ گاؤں والے تقوی اختیار کر لیتے، اللہ کی ذات پر یقین کر لیتے، تو اللہ فرماتے ہم آسمان کے دروازے برکت کے لیے کھول دیتے، برکت کے دروازے آسمان سے کھل جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو حضرات اولیاء کرام کی زندگی کے اس حصے پر ان صفات کو اپنے اندر داخل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی ہر امتی اللہ کے نبی کا ایسا بن جائے۔ آپ نے صحابہ کو ایسا بنایا تھا، صحابہ نے تابعین کو بنایا تھا، تابعین نے تبع تابعین کو بنایا تھا، اولیاء کرام کو اللہ نے ایسا بنایا تھا۔ ہم اس کا کچھ حصہ اپنے اندر داخل کریں گے، اس کا نقد فائدہ انشاءاللہ اللہ ہم کو دنیا میں دکھائے گا۔ اللہ سکون کی پاکیزہ زندگی، ٹینشن فری، الجھن سے فری زندگی اللہ عطا فرمائیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی وسلم